کو دیکھیں، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جیت بڑا سونا پڑھتے تھے۔ ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی۔ فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویحاں یہی پڑھائیں گے۔ وہ تراویح کی امامت کرتے تھے۔ ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے۔ تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا، اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ۔ دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں۔ ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا، وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں۔ چلو بچیاں نوں کیا کھڑا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانوں، سمجھدار ترین بندے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں بٹیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھچنی۔ میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے۔ یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی ہیں۔ اب کتابیں لکھی جاتی ہیں، زوجین کے حقوق پر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں، جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو۔ 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وہی بندہ دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے؟ اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں، آپ کا اعزاز اور ہے۔ لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے۔ پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے، عورت، آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے بھائی سر تے،
اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی. تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں. یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں. اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے ہیں. سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے. میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لینا. ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا، عیب چھپ جائیں گے. تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے. یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے. میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے. آخری گزارش جو آپ سے کرنی، آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے. قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں، جہاں مجھے زیادہ، میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو نے قرآن پاک نہیں دیکھا. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن کی ضرور کھولنا. اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا، پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا. قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں. قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سب نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی، تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں. چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی. اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو، میں دودھ بھی رڑک لیا، نماز بھی پڑھ لی، سبق بھی پڑھ لیا، اٹھ جاؤ نا، اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا. یہ آپ یقین کریں، میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے، نہ تقریر نہ سناؤ. تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی. گھر میں عمل چلتا ہے. بچوں کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو، اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا. سارا دن گپیں، سارا دن باتیں، گھر میں بھی تبصرے، ٹیلی فون پہ گپ شپ، اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم میں. اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں قرآن پاک، قرآن پاک سے پیار ہو. وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخو پورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا، یہ منڈی میں آڑت، وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے کی. وہ سادہ سا بندہ تھا، داڑھی رکھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو فوت ہو گیا. آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی. یہ تو کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیا نے وٹت کرنی سی پیراں دیاں نے، پھر تو کمال ہو جانا تھا.
اللہ خیر فرمائے، اللہ ماشاء اللہ. پھر کوئی کہانی کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے. بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلاً وہ انگوٹھا چھاپ بندہ تھا، سائن بھی نہیں کرنے آتے، قبر سے خوشبو، آخر کوئی تو عمل ہوگا. کہنے لگی اسے نا قرآن پاک سے بڑا پیار تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا تو ہر روز وضو کر کے نا دن میں 2 وقت قرآن پاک کھولتا اور پھر اس پہ لائنوں پہ انگلیاں رکھ رکھ کے چلاتا، رو کے کہتا مالکا غلطی ہو گئی ہے، میں نے پڑھنا چاہیے سی. اللہ تو جو بھی آکھے ہے سچی آکھے ہے، تیرا کلام بڑا سچا ہے، مالک تو بڑا کریم ہے، تو میرے واسطے خیر دیاں گلیں کی تھی. کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتا تھا، بیماری تندرستی سفر حضر قرآن سے بڑا پیار کیا. لوگ سمجھ گئے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، میں بعض جگہوں پہ مجھے زندگی میں ایسے بھی تجربات ہوئے کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے. میں جہاز میں بیٹھا تھا تو موبائل پہ میں نے قرآن شریف کھول لیا، میں نے کہا چلو اتنی دیر کی فلائٹ ہے کچھ پڑھتے ہیں. تو ایک میرے دل میں بدگمانی آئی. کبھی کبھی پگڑی دالی والا بندہ میری طرح اللہ معاف کرے سمجھ لیتا ہے نا نیک بھی میں ہی ہوں، یہ بھی کبھی کبھی بدگمانی آ جاتی. تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا. تو ایک نوجوان اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی عورتوں کی طرح، پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل. تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورۃ یاسین نکال لی. اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے. اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، مولوی وہ قاری صاحب حافظ صاحب وہ فلاں صاحب اپنے جیسے لوگوں سے، نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا. پتہ نہیں اللہ نے، یعنی اگر میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں. کس سے رب پڑھوا رہا ہے، کون کون پڑھ رہا ہے، کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک سے محبت کریں. آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 4 آیتیں.